مال کر رہے انہی ہونا چاہیے ہے نا. تو یہ محفلہ دا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنا کردار سنوارو، نیک عمل کرو، دین سکھو، علماء کو بیٹھو، انہوں کو مسئلے پوچھو، اس سے پھر عمل کرو، پھر ڈٹ جاؤ. جدو ڈٹ جاؤ گے تو جتنے عمل اسی کر دے ہیں یہ سارے بارگاہ ربی پیش ہوں ہر بندے دے عمل. تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دن اچھے عمل تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو جس دے برے عمل میں تو پھر آپ خوش تو نہیں نہ ہوتے. بھئی تسی اپنے کسی شاگرد دا ویکھو کہ فیل ہو گیا، استاد خوش ہوئے گا یا انہوں دکھ ہوئے گا؟ دکھ ہوئے گا. یہی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدو بیدے ہیں کہ امتی چنگی عمل کرنے والے نے آپ خوش ہوتے، اور جنہیں نہیں چنگی عمل کر دے پھر بھی آپ اللہ کو انہوں نے دعا کر دیں یا اللہ نے معاف کر دیں. تو تھوڑی جی ضرور کوشش کرو. اس طرح مناسب نہیں بھئی ایک بندے نے زندگی گزر جائے نماز بھی نہ ہوتی ہو، پوری زندگی گزر جائے جنازہ بھی نہ ہونگا ہوئے، انہیں دوستی پیچھے کھلوتا ہوئے تھے پڑے کو جب ہے نہیں ہو جے بندے ایتھے بھی ہیں کہ کوئی نہیں ہیں. کافی سارے بندے نے جنہوں پوری زندگی جنازہ سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی، ان جنازہ پڑھ دینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے بندے نے جن آج تک صحیح طریقے نال غسل کرنے دا وال نہیں سکھیا، کسی عالم کو بیٹھ کے کپڑے دھوڑ دا وال نہیں سکھیا، وضو دا صحیح طریقہ نہیں سکھیا، نماز نہیں سکھی، تو پھر مسلمانی دا نہ ہوئی نا. یہ شان نہیں ہے مسلمانی دی، یہ چیزیں سکھن والی ہیں نہیں. ایک ایک کر کے مسائل سکھو، پھر ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی کتنی ہوتی ہے امت. ہاں اتنی گلہ بڑیاں ہیں، انہیں بندہ تھکائی رکھے. میں کسی کو نعرہ لگوایا ہوئے کوئی نہیں لگوایا، کوئی سبحان اللہ اچھی کھائی ہوئے نہیں نہ کھوائی. بھئی میں تو تانوں کوئی دکھ کھالا کام نہیں ایسا کرنے دیتا بھی تانوں ٹینشن ہوئے. تو تسی کوشش کرو کہ جتنیاں محفلہ ہمیں سارا ایک کی مقصد ہے کہ اسی اپنی زندگی سواریے، اپنے نبی نال پیار کریے. اور میں تو انہوں کی میں دستا نبی پاک نال درخت بھی پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کدھی کسی درخت نے پیار کیتا ہے کون بولنا پوسی ہوں تو 2 منٹ میں ملانا ہی کیوں پتہ لگنا ہے. ہاں جی کوئی بندہ ہوئے جیدے نے کسی درخت نے پیار کیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات درخت پیار کرتے ہیں. آپ نے جس درخت نے اشارہ کیتا دوڑ پیار، اور جس نے کولو گزرے نے اس درخت نے آکھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جانور حضور نال پیار کرتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیا ساٹھے گھر ایک بکری ہاں نبی پاک کو بڑا میں دیا. جدو گھر ہوئے نا حضور پٹھے کھان دیا، خوش رہن دیا، پانی پی دیا. جدو سرکار گھروں باہر چلے جانا پریشان ہو جانا. حضرت حلیمہ سادیہ فرما دیا کہ سرکار میں جنہوں میں گھر آتا ہے تو بکریاں کولو گزر دیے گئیاں. ایک بکری دوڑ کے آئی اس نے نبی پاک کو سجدہ کی. تو بالکل بچپن کی بات ہے، اس بکری نے اس ٹائم حضور کو سجدہ کی. اور حضرت حلیمہ سادیہ دیکھ رہی ہیں عجیب معاملہ ہے، بکری نبی پاک کو سجدہ کر دی. اور حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں میں جب حضور کو لے آیا تو خانے کعبے چ گئی، طواف کعبہ کیتا. تھوڑے چکو گیا ہے بندہ عمرے تھے، اللہ کرے تو سارے ہی عمرے تھے جا پھر مسئلہ سمجھ آ جائے گا. جدو کعبے دا بندہ طواف کرتا ہے نا ایک کونے چنا ایک پتھر لگا ہوا ہے انہوں آدھے حجر اسود کیا دینے انہوں پھر چمیا جانا ہے. حضرت حلیمہ سادیہ حضور نے لے کے تو کولو گزری ہیں تو آدھے میں حیران ہوں گے کہ حجر اسود میں جو نکل کے آئے اس نے حضور کا بوسہ لے. تو پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کر دیں یا نہیں کر دیں؟ ہر شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کر دیں. ایک دن ابو لہب اس نے بات کی تھی یا حضور انہوں نے گھر بیٹھے ہیں
کہ اگر میری بکری آنکھیں نا تسی اللہ دے نبی ہو پھر گل ہو. تو آپ نے بکری چھوٹی جو انہوں آنکھیں کیا میں اللہ دے نبی ہاں. اس نے کہا یا رسول اللہ یقیناً میں گواہی دیتے ہیں تسی اللہ دے نبی ہاں. تو کیڑی چیز ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار نہیں کیتا؟ سرکار نے فرمایا احد پہاڑ ہے میں اس نال پیار کرنا احد میرے نال پیار کرنا. پہاڑ بھی حضور نال پیار کرنے تو امتی نو پیار کرنا چاہیے نا. اتھے تو بات کھڑے کرانا ہی کرانا. جس بندے دے خیال ہے وہ حضور دے ہر امتی نو نبی پاک نال پیار کرنا چاہیے وہ بات کھڑا کر. اخیر تے تو کوئی عرض نہیں ہوتا نا بندات کھڑے کرا ہی لے. چلو بس ٹھیک ہے کہ دسو جہد نال بندہ پیار کرتا ہو وہ دی گل منتا ہے یا انکار کرتا؟ اے فیصلہ تو آتے تھے بھائی جس نال محبت ہوئے وہ دی گل منی جاتی یا نہیں منی جاتی؟ منی جاتی. تو اگر تو ہم سرکار نال پیار ہے جدو پتہ لگ جائے کہ نبی پاک دا آئے حکم ہے آئے بھی حضور دا حکم ہے آئے بھی حکم ہے پھر انکار کرنا چاہیے یا مان لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے. ایک صحابی دا تو دسنا اس تو اندازہ لگا لینا کہ مسجد نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرما رہے ہیں. مسجد والے آپ فرمانے بیٹھ جاؤ. کھڑے ہاں نا تو سارے بیٹھ کے ایک صحابی گھروں آ رہے ہیں وہ مسجد دروازے تھے وہ اتھے ہی بیٹھ کے انہوں نے کہیں نے اشارہ کی تاج اور نہیں آئے. پھر سرکار نے بلایا پھر آگے پھر انہوں نے تو سوال ہویا کہ تسی اگے مسجد چاہ جو رہا. نبی پاک نے تو مسجد والے نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو انہوں تو نہیں آکھا بیٹھو. انہوں نے کہا میرے کرنت حضور دی الفاظ پہنچ گئے ہیں بیٹھ جاؤ. بس میں بیٹھ گیا اور میں ایک قدم اگے چکتا بالفرض موت آ جاتی. اللہ پاک سوال کر رہا نبی پاک نے حکم جی وہاں بیٹھ جاؤ تسی اگے کیوں قدم چک کے رکھو؟ یہ محبت ہے اور یہ دنائی ہے. سانو بھی یہی کرنا چاہیے کوشش کرے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کا پتہ لگ جائے پھر عمل کرنا شروع کر. تو انہوں ایک گل اے میں سکھاؤں ہاں اس نو کہ یاد رہے. پوری محفل ایک گل اس تو پکواؤں میں چلو ایک تو یاد رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نیکی کر کے خوشی حاصل ہو تے گناہ کر کے دکھ ہو گئے وہ سمجھ لے بھی وہ بندہ مومن ہے. اپنے آپ میں ایمان چیک کرنا ہوگا کتنی خوبصورت ترتیب ہے. بھئی یہ نیکی کر کے فرحت حاصل ہوگی خوشی حاصل ہوگی گناہ کر کے شرمندگی ندامت دکھ ہوگے. ایک کس چیز دی علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہے. ایمان والے دی نشان ہے کہ نیکی کر کے خوشی ہوندی اس نو کہ گناہ کر کے انہوں دکھ ہوتا ہے. جنہوں گناہ کر کے دکھ نہ ہوئے تو گناہ بار بار کیتی جائے سمجھ لو پھر ایمان والا شعبہ کمزور ہو گیا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نے بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے. اللہ اسے صحیح موت عطا فرمائے. واخر دعوانا